الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دنیا کے ایام میں تفاضل رکھا ہے اور کچھ ایام کو کچھ ایام پر فضیلتیں دی ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے ایک موقع کچھ کھل جاتا ہے نیکیوں میں اضافہ کا اور کچھ نیک اعمال خاص طور سے کرنے کا۔ اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال اور نیکیوں کے دروازے بہت سارے ہیں۔ ایک انسان سارے دروازوں میں داخل ہو جائے، سارے اعمال کو کر لے، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے کچھ ایسے مواقع انسانوں کے لیے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ان نیکیوں کا بھی ثواب پا لیتا ہے جو نیکیاں اس سے دور ہوتی ہیں، جن کے بارے میں وہ تصور کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کہاں ہو سکتا ہے، یہ میں اس لائق نہیں، یا میرا ماحول یہ نہیں ہے، یا ہمارا زمانہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ جیسے دیکھ لیں غلام آزاد کرنے وغیرہ کی نیکیاں، بہت بڑی نیکی اسلام میں شمار کی جاتی ہے غلام کو آزاد کرنا، لیکن یہ نیکیاں اس زمانے میں اس کا دروازہ تقریباً بند ہو چکا ہے اور غلاموں کا دور نہیں رہا لیکن یہ نیکیاں پھر بھی ہمارے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دوسرے طریقے سے، کہ ہم کچھ ہمارے لیے رب العالمین نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو ہمیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے اپنی حکمت سے اس طرح سے ہمارے لیے فضل ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک دروازہ بند ہے مگر اس کی نیکیاں ہمیں دوسرے دروازوں سے مل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جہاد کا عمل دیکھیں، جہاد اسلام میں بہت عظیم عمل مانا جاتا ہے۔ جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن ہم لوگوں کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے کہ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جہاد کے تعلق سے تمنا تو کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ چیز ذرا مشکل ہے اور ہم سے یہ چیز دور ہو چکی ہے۔ اس عمل کا کرنا حقیقی جو جہاد ہے رب العالمین کے راستے میں، شاید ہی ہم لوگوں کو اس کا موقع ملے، یا سوچتے تو ہیں لیکن ماحول اس طرح کا ہے کہ یہ عمل ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ مگر دیکھیں رب العالمین کا فضل کہ کچھ ایسے چیزیں رب العالمین نے رکھی ہیں کہ اگرچہ ہمارے پاس اس کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا ماحول نہیں ہے، ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو چکی ہے، لیکن کچھ دوسرے ایسے دروازے ہیں کہ ہم آسانی سے اس کا ثواب بلکہ اس سے بڑھ کر کے ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز دیکھیں یہاں پر، جس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے عام طور سے لوگ غافل ہیں، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہمیں اس کو توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں ہر کوئی جانتا ہے کہ عشرے ذی الحجہ مہینے کا جو پہلا 10 دن ہے ان کی خاص فضیلت ہے، لیکن کبھی آپ نے اس نقطے پر غور کیا کہ نہیں کیا، جس کو نبی علیہ السلام نے حدیث میں سے بخاری وغیرہ کی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کسی بھی دن میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں ہیں۔ صحابہ نے ڈائریکٹ یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یعنی کہ ان کے دل میں چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاد تو سب سے بڑا عمل ہے، جہاد تو ضرور اس سے بڑا ہوگا، یعنی اگر ہم دوسرے دنوں میں جہاد پر جاتے ہیں اور کوئی ان 10 دنوں میں نارمل اعمال کرتا ہے تو یہ نارمل اعمال والا تو بہرحال جہاد سے تو آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جہاد تو عظیم ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے ہم لوگوں نے سوال ہی کر لیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں جہاد پر جاتا ہے تو یعنی جہاد کا عمل تو ضرور زیادہ ہونا ہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی پر آپ نے تنبیہ کو بھی بتایا کہ جہاد کا عمل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، ان میں خاص نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، یہ نیکیاں ہمارے لیے جہاد سے بڑھ کر کے ہیں۔ ہمارے لیے عام دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے اور ہم ان 10 دنوں میں نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری ہماری عام نیکیاں دوسرے دنوں کی جہاد سے زیادہ ہو جائیں گی۔ ہاں، مگر ایک صورت یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں جہاد پر جاتا ہے اور اپنی جان اور مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، گھر واپس نہیں لوٹتا ہے، تو وہ شخص ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بس باقی عام جہاد پر جانے والا شخص ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نارمل اعمال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا یہ کتنی بڑی اپارچونٹی ہے، کتنا بڑا یہ موقع ہے، کتنی بڑی یہ ہمارے لیے ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا ایک بڑا آفر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کو بہت عظیم درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو عمل ہم کو ہمارے لیے نہایت ہی دور ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، اس کا ثواب ہمیں آسانی سے یہاں مل جائے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ اگر ہم بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جائے گا۔ کیسے؟ اگر ہم ان 10 دنوں میں نیکیوں میں محنت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ کیسے کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے نیکیوں میں ہم کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں، ایڈیشن کر لیں، کچھ نہ کچھ اپنی نیکیوں کو ہم مزید کر لیں ان 10 دنوں میں۔ تکبیرات کا خاص اہتمام کریں، نماز میں کچھ اپنی نوافل کا اضافہ کر لیں، کچھ نہ کچھ روزے کا اہتمام کر لیں، اور قرآن کی تلاوت میں تھوڑا سا اور زیادتی کر لیں ان 10 دنوں میں، جس سے یہ ہو کہ ہم نے ان 10 دنوں کو عام دنوں سے، نارمل دنوں سے ایک امتیاز میں رکھا، اور اس کو خاص ہم نے اہتمام دیا۔ ہم نے ان کو یوں ہی عام دنوں کی طرح نہیں سمجھا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی نیکیوں کا ایک ذخیرہ انشاءاللہ رب العالمین کے یہاں بن جائے گا۔ بہت بڑا موقع ہے۔ اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ افضل ایام الدنیا العشر، عشر ذی الحجہ، یعنی کہ دنیا کے سب سے افضل ایام کون سے ہیں؟ یہی ذی الحجہ کے 10 دن۔ ذی الحجہ کے 10 دن، پہلے جو 10 دن ہیں، یہ دنیا کے سب سے افضل اعمال ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا، اس آخری عشرے سے بھی بڑھ کر کے اس کے دن ہیں، اس کی راتیں نہیں، اس کے دن ہیں، مگر راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بہتر ہیں، زیادہ افضل ہیں، لیکن دن کے اعتبار سے اس کے دن زیادہ افضل ہیں۔ تو ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، لہذا اے لوگو تم ان 10 دنوں میں خاص اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، تکبیرات پڑھو، تحلیلات پڑھو، تحمیدات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو خاص ان دنوں میں۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر بھی فرمایا، قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ لوگ اللہ کا ذکر کریں کب؟ معلوم دنوں میں۔ معلوم دن کون سے ہیں؟ یہی عشرے ذی الحجہ ہیں، ان میں اللہ کا ذکر خاص طور سے ہمیں کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان 10 دنوں کو ہم غنیمت سمجھیں، اور یوں ہی عام دنوں کی طرح ہمارے یہ دن نہ نکل جائیں۔ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں میں بہت بڑا اور بہت اعلیٰ درجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بلکہ جہاد کا بھی ثواب ہمیں، اس سے بڑھ کر کے ثواب ہمیں مل جائے گا اگر ہم ان 10 دنوں میں یوں ہی عام نیکیاں کر لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی نیکیوں میں ضرور اضافہ کریں، اور اپنے اعمال میں کچھ اور زیادہ کر لیں، تاکہ عام دنوں سے یہ دن کچھ ہمارے لیے متمیز ہوں، ان میں ہم کچھ زیادہ محنت کریں، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا ایک خاص مقام بن جائے انشاءاللہ، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے لیے ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے۔ اور اگر آدمی اس کی طرف خیال نہیں کرتا ہے تو جیسے عام دن گزرتے ہیں یہ دن بھی گزر جائیں گے، اس کے لیے حسرت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد۔